میں ایک پاکستانی جانباز اپنے ایک پرانے دوست کے خاندان کو بچانے کے لیے تھائی لینڈ پہنچ کر اپنے مشن کی تیاری مکمل کر چکا ہوں۔ پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں، اور اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ تو آئیے کہانی کی طرف واپس چلتے ہیں۔ تیسرے دن صبح عمر نے مجھے فون کیا، کوڈ ورڈ سے اپنی شناخت کروائی اور کہا کہ میں 1 گھنٹے میں تیار ہو جاؤں اور اپنے تمام سامان کے ساتھ ہوٹل سے چیک آؤٹ ہو کر اس کے گارڈز کے ہمراہ اس کی گاڑی میں روانہ ہو جاؤں۔ اس کی ہدایت کے مطابق میں ہوٹل کی لابی میں آ گیا۔ اس کے گارڈز نے میرا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا اور ہم تیزی سے تھائی لینڈ کے صوبائی دارالحکومت ہرجائی کی طرف روانہ ہوئے۔ سنائی گولک سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر گاڑی نے مین روڈ کو چھوڑا اور ایک تنگ اور ٹوٹی پھوٹی سڑک پر ہو لی۔ ہم نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ سامنے سے آتی ہوئی ایک جیپ ہمارے پاس رکی۔ گارڈز نے میرا سامان جیپ میں رکھا۔ عمر کی گاڑی واپس چلی گئی اور بغیر نمبر پلیٹ کی یہ جیپ اونچی نیچی پگڈنڈیوں اور پتھریلی سڑک نما راستوں پر چلتی ہوئی گھنے جنگل میں داخل ہو گئی۔ مجھے کچھ علم نہ تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ گارڈز نے اپنے پسٹل ہولسٹر سے نکال کر آٹومیٹک رائفلیں اٹھا لی تھیں۔ 2 گارڈ میرے ہمراہ تھے اور 2 جیپ میں پہلے سے موجود تھے۔ ایک رائفل مجھے بھی دے دی گئی۔ سامنے کی سمت میں نے سنبھال لی اور چاروں گارڈز نے پیچھے اور دونوں اطراف میں اپنی رائفلیں تان لی۔ ڈرائیور نے، جو عمر کا قابل اعتماد ساتھی تھا اور تھوڑی بہت انگریزی بول لیتا تھا، مجھے بتایا کہ تھائی پولیس اور پیراملٹری فورس کے آدمی اطراف کے جنگلوں میں چھپ کر وار کرتے ہیں۔ ان کے فائر سے محفوظ رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر 4-5 منٹ کے بعد چاروں طرف 30-40 بلٹ فائر کر دیے جائیں۔ گولیوں کی آواز سنتے ہی وہ یا تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں اور یا پھر خاموشی سے گزرنے والوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم نے وقفے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہم پر کسی جانب سے بھی فائر نہ ہوا۔ ہماری فائرنگ صرف حفاظتی نقطہ نگاہ سے تھی۔ جنگل میں داخل ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے ہوئے ہوں گے اور ہم نے بمشکل 15 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ خاردار تاروں کی ایک باڑ دکھائی دی۔ باڑ کے ساتھ ساتھ ہم دائیں جانب بڑھتے رہے۔ اس خاردار باڑ کے اندر تھوڑے فاصلوں پر واچ ٹاور بنے ہوئے تھے جن پر ہیوی مشین گنوں سے لیس گارڈز کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر جانے کو راستہ دکھائی دیا جہاں پر 3 بیریئرز تھے۔ ڈرائیور نے اپنا پاس دکھا کر تینوں بیریئرز کو عبور کیا تو تقریباً 40 فٹ لمبی لوہے کی جالی دار سڑک پر سے ہم گزرے۔ ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ اگر کوئی گاڑی بیریئرز کو زبردستی کراس کر لے تو اس لوہے کی سڑک پر پہنچتے ہی ان جالیوں میں سے لوہے کے 1000 ہاتھ تیز نوکیلے راڈ نکل کر گاڑی کے ٹائروں کو پھاڑ دیتے ہیں۔ گاڑی میں پہیوں کی جگہ اگر ٹینکوں جیسے پٹے لگے ہوں تو اس سڑک کے آخری حصے میں اتنا بارود بھرا ہوا ہے کہ ایک گاڑی تو کیا، کئی ٹینک بھی ہوں تو کئی میٹر تک ہوا میں اچھل جائیں۔ میں نے پوچھا لیکن اگر کوئی گاڑی لوہے کی سڑک کو چھوڑ کر اطراف میں اگی گھاس پر سے گزر جائے تب؟ میرے اس سوال پر ڈرائیور ہنسا اور کہنے لگا، اطراف کی گھاس مصنوعی ہے اور لکڑی کے تختے جن پر گھاس لگائی گئی ہے نیچے سے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں اور انہیں اونچا رکھنے کے لیے دونوں طرف لوہے کی زنجیریں خاصی دور چٹانوں میں گڑے ہوئے لوہے کے بڑے کیلوں سے بندھی ہوئی ہیں، اور ان تختوں کے نیچے زمین نہیں بلکہ ایسی خطرناک دلدل ہے کہ ایک بھات کا نوٹ بھی فوراً نگل جائے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے خفیہ دفاعی حصار بنے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے تو تھائی پولیس اور فوج بھی زخموں سے چور یہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کیا۔ خنسا تک پہنچنا بچوں کا کھیل نہیں۔ خنسا کا نام سن کر میں چونکا۔ عمر نے ٹیلی فون پر مجھے اس ملاقات کا ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دیا تھا۔ اتنے بڑے سمگلر اور 3 ملکوں کی سرحدوں میں گولڈن ٹرائنگل قائم کرنے والے شخص سے اچانک ملنے کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بہرحال بقول عمر، خنسا اگر چاہتا تو میری مہم بہت آسان ہو سکتی تھی۔ اس خیال نے ہی میری ٹینشن دور کر دی۔ تھوڑے سے سفر کے بعد جب جیپ سیمنٹ کے بنے ایک گھر کے سامنے رکی، میرا سامان جیپ میں ہی پڑا رہا اور ڈرائیور مجھے اپنے ہمراہ لے کر مکان میں داخل ہوا۔ مکان بالکل خالی اور بغیر کسی ساز و سامان کے تھا۔ ایک کمرے میں نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ ہم سیڑھیوں سے نیچے اترے تو زیر زمین ایک شہر آباد تھا۔ رہائشی مکان، دکانیں، ہیئر ڈریسر اور وہ سب کچھ موجود تھا جن کی زمین پر رہنے والوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ڈرائیور کے ہمراہ ہم ایک ایسے گھر میں داخل ہوئے جو باہر سے تو گھروں جیسا تھا لیکن اندر سے شاہانہ انداز میں سجا ہوا تھا۔ اس گھر میں داخل ہوتے وقت وہاں کے پہرے داروں نے مجھ سے میرا پسٹل لے لیا، بلکہ یوں کہیے کہ ان کے پوچھنے سے پہلے ہی میں نے خود
اپنا پسٹل ان کے حوالے کر دیا۔ کئی گیلریوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک دروازے پر رکے۔ ڈرائیور کی حد صرف یہاں تک تھی۔ پہرے داروں نے انٹرکام پر کسی سے بات کی۔ تھوڑی دیر میں ہی ایک تھائی لڑکی نے دروازہ کھولا اور مجھے ہمراہ لے کر اندر چلی گئی۔ یہاں بھی ایک گیلری گزرنے کے بعد لڑکی نے ایک دروازے پر لگے انٹرکام پر اندر آنے کی اجازت مانگی۔ دروازہ کھلا اور ایک دوسری لڑکی مختصر لباس پر ہتھیار سجائے مجھے لے کر اندر چلی گئی۔ انتہائی خوبصورتی سے سجے ڈرائنگ روم میں عمر اور 3 دوسرے افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر نے اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور ایک شخص سے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ مسٹر خنسا ہیں۔ خنسا نے بیٹھے بیٹھے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اشارے سے مجھے اپنے قریبی صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ خنسا اپنے صوفے پر ٹانگیں پسارے نیم دراز تھا۔ اس نے کنکھیوں سے مجھے دیکھتے ہوئے مجھ سے دوبارہ میرا نام پوچھا۔ میں نے پھر اپنا اصلی نام بتایا۔ I couldn't get you. Please write your name. خنسا نے یہ کہتے ہوئے سامنے میز پر پڑے لیٹر پیڈ اور پین کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اپنا نام لکھ دیا۔ خنسا نے نام پڑھا اور وہ کاغذ ہاتھ میں لیے ہوئے پھر پوچھا Are you Muslim؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو خنسا سنبھل کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارا نام رابرٹ مائیکل ہے، تم کرسچن ہو، یہ رہا تمہارا پاسپورٹ نمبر اور بینکاک میں تمہارے لینڈ کرنے کی تاریخ اور وقت۔ تم نے بینکاک سے اسلحہ بھی خریدا ہے جس کی تفصیل اس کاغذ میں درج ہے۔ تمہارے سامان سے تمہارا پاسپورٹ نہیں ملا، وہ یقیناً تمہاری جیب میں ہے۔ کیا تم ہمیں پاسپورٹ دکھا کر ہماری غلط فہمی دور کر سکتے ہو؟ ہماری ساری گفتگو انگریزی میں ہو رہی تھی۔ خنسا نے عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر عمر، نہایت دلچسپ واقعہ ہے کہ تمہارے دوست کے 2 نام اور 2 مذہب ہیں۔ کیا تمہارا دوست اپنا پاسپورٹ خود دکھائے گا یا میرے محافظ یہ کام سر انجام دیں گے؟ عمر حیران و ششدر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور میرا حال تھا کہ تھوک بھی نگل نہیں سکتا تھا۔ مجھ سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ میں نے بھائی خان اور عمر کو رابرٹ مائیکل کے نام پر پاسپورٹ بنوانے کی وجہ نہ بتائی تھی۔ کمرے میں موجود تمام افراد حیرانی اور سراسیمگی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایسی خاموشی طاری تھی جسے پن ڈراپ سائلنس کہا جاتا ہے۔ عمر کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ خنسا سے اس کے برسوں کے تعلقات اور اعتماد داؤ پر لگ چکے تھے۔ عمر نے میرے متعلق خنسا کو خدا جانے کتنی یقین دہانیوں اور ذاتی ضمانتوں کے بعد اس بات پر راضی کیا ہوگا کہ وہ مجھ سے اپنے ذاتی خفیہ ٹھکانے پر ملنے کے لیے راضی ہوا۔ خنسا کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے والے کا انجام صرف موت تھی، چاہے وہ اس کا برسوں سے جاننے والا ہو یا پہلی بار ملا ہو۔ میری خاموشی سب کے شکوک و شبہات میں اضافہ کر رہی تھی۔ میرے لیے صرف چند لمحات تھے جن میں میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کر سکتا تھا۔ یہ چند لمحات گزرنے کے بعد میری بڑی سے بڑی صفائی بعد از وقت ثابت ہوتی۔ میں نے کسی کو بھی خصوصی طور پر مخاطب نہ کرتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ یہ درست ہے کہ پاسپورٹ پر میرا نام رابرٹ مائیکل اور مذہب عیسائیت درج ہے، جبکہ میں دراصل مسلمان ہوں۔ پاسپورٹ پر اس غلط اندراج کی وجہ صرف یہ ہے کہ میرے مشن کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ بنگلہ دیش چند سال قبل میرے ملک کا حصہ تھا، لیکن چند غداروں کی غداری اور وطن فروشی کے باعث 71 کے آخری مہینے میں میرے وطن کے اس حصے کو بھارت نے علیحدہ کر دیا اور وہاں تعصب کی ایسی فضا قائم کر دی کہ دنیا بھر کی تمام قوموں اور مذاہب کے لوگ تو بنگلہ دیش کو قابل قبول ہیں، لیکن پاکستانی مسلمان وہ ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے مجھے برما اور آسام سے گزرنا اور واپس لوٹنا ہے۔ وہاں بھی مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے۔ انہی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے رابرٹ مائیکل کے نام سے پاسپورٹ بنوایا۔ چونکہ تھائی لینڈ کے بعد میرا سفر غیر قانونی اور پاسپورٹ کے بغیر ہونا ہے، اس لیے میں نے اس بات کو اہمیت نہ دی کہ بھائی خان اور عمر خان کو اس بارے میں بتاؤں۔ مجھے بخوبی احساس ہے کہ میرے اس اعتراف کو آپ من گھڑت سمجھ رہے ہوں گے، لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے وہی حقیقت ہے۔ عمر خان کو بھی میرے پاسپورٹ کے متعلق کچھ علم نہیں۔ اس کے ہوٹل میں بغیر اندراج کے ٹھہرا ہوں، ورنہ وہاں پر ہی پاسپورٹ کی حقیقت ظاہر ہو جاتی۔ آپ کی دی ہوئی ہر سزا میں بخوشی قبول کروں گا، لیکن میرا دل اس بات پر مطمئن ہے کہ آپ نے مجھے اپنی صفائی دینے کا پورا موقع دیا اور میں نے تمام تر حقیقت آپ کے گوش گزار کر دی۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی جیب سے پاسپورٹ نکالا اور سامنے میز پر رکھ دیا۔ خنسا اپنے صوفے پر نیم دراز مجھے دیکھتے ہوئے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ چند لمحے خاموشی کے عالم میں گزرے تو عمر نے میرا پاسپورٹ اٹھایا، میرا نام وغیرہ پڑھنے کے بعد خنسا کے سامنے رکھ دیا۔ اب میرے متعلق فیصلہ خنسا نے کرنا تھا، جس کے متعلق مشہور تھا کہ کسی طرح کا فیصلہ کرنے میں وہ دیر نہیں کرتا۔
वहां मौजूद सब लोग अब उसकी तरफ देख रहे थे और उसके लब खुलने के मुंतजिर थे। मेरी ये हालत थी कि इस अचानक उफ्ताद से मैं घबरा तो जरूर गया था, लेकिन मौत का मुझे जर्रा भर भी खौफ न था, क्योंकि मुझे यकीन कामिल था और है कि मेरी मौत किसी इंसान के फैसले से नहीं बल्कि कादिर मुतलक के मुकर्रर करदा वक्त पर होगी, जिससे मफर नहीं और उस वक्त से पहले दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहते हुए मुझे अपनी बहादुरी और बेखौफी का इजहार करना मकसूद नहीं बल्कि ज़ात बारी ताला की बेहद्दो हिसाब कुव्वतों का एतराफ़ और इंसान की बेमायगी का एहसास बयान करना है। भारत और काठमांडू में इसी यकीन कामिल के बायस मैं दर्जनों बार मौत की आंखों में आंखें डालकर देख चुका था, बल्कि यूं कहिए कि मौत से मेरी खासी आशनाई हो चुकी थी। इस सुकूत को खुनसा ने तोड़ा। उसने कहा कि अक्सर लोग और हुकूमतें ये समझती हैं कि हम लोग अपने अपने दायरों में रहकर ही काम करते हैं और हमें दूसरों के मुताल्लिक कुछ इल्म नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है। मेरी बनाई हुई हेरोइन और हशीश अगर जर्मनी और अमेरिका में बिकती है तो मेरे लिए ये जरूरी है कि मुझे रास्ते के सारे नेटवर्क्स और अंडरग्राउंड काम करने वालों के मुताल्लिक पूरी मालूमात हासिल हों। उसी तरह जिन ममालिक में हमारी पैदावार फरोख्त होती है उन ममालिक की हुकूमतों, उनके इदारों और एजेंसियों के मुताल्लिक भी पूरा इल्म हो, जिनकी बज़ाहिर जिम्मेदारियों में हमें ख़त्म करना भी शामिल है, लेकिन वो अपने दीगर फ़राइज़ की अंजाम दही के लिए हमारे साथ दरपर्दा ताउन करती हैं। मेरी तैयार करदा हशीश और ब्राउन पाउडर भारत और काठमांडू भी जाता है। मुझे तुम्हारे भारतीय खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर से फरार का इल्म अखबारों में तुम्हारी फोटो छपने से पहले ही हो चुका था। काठमांडू में तुम्हारी तमाम कार्रवाइयों की रिपोर्ट्स मुझे मोसाद की उस इसराइली एजेंट लड़की के जरिए मिलती रहीं जिसकी तुमने जान बचाई थी और उसने तुम्हारे एहसान का बदला भी चुका दिया था। मेरे गाहकों में हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल भी शामिल हैं। क्या तुमने ही उनकी सुलह करवाई थी? खुनसा ने मेरा नाम लेकर मुझे मुखातिब करते हुए अपनी बात जारी रखी। उमर ने मुझे तुम्हारे मिशन के मुताल्लिक सब कुछ बता दिया था। जब मैं और मेरे तमाम कारिंदे मुख्तलिफ नामों, मज़ाहिब और ममालिक के पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो तुम्हारा मुख्तलिफ नाम से सफ़र करना हमारे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। बैंकॉक एयरपोर्ट पर तुमने 2 बार लैंड किया है, पहले 1 वे पासपोर्ट पर और अब इंटरनेशनल पासपोर्ट पर। असलहा भी तुमने मेरे आदमियों से ही खरीदा था। तुम्हारे मुताल्लिक मैंने जो कुछ सुना था उससे मुझे तुमसे मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ और मैं आदतन खुद भी तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता था कि तुम कितने पानी में हो। जिस मिशन पर जाने के लिए तुम यहाँ आए हो मैं उसमें तुम्हारी भरपूर मदद करूंगा। मैं उमर का भी मशकूर हूँ कि उसने तुम्हें बगैर इत्तला दिए यहाँ बुला लिया। ये कहते हुए खुनसा सोफे से उठा। उसके साथ ही बाकी तीनों भी खड़े हो गए। खुनसा ने गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया और कहा कि अपने मिशन की तकमील के बाद अगर तुम्हारा जी चाहे तो उमर के पास चले आना। मैं तुम्हें अपने नेटवर्क में एक ऊंचा ओहदा देकर खुशी महसूस करूंगा। मैंने खुनसा के मुताल्लिक तफसीलन इसलिए बयान किया है ताकि आपको बता सकूं कि अंडरग्राउंड काम करने वालों और मनशियात फरोशों के हाथ कितने लंबे होते हैं। अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी को सख्त हिफाजती हिसार में होने के बावजूद गोली का निशाना बनाया गया। उसका कातिल ऑसवर्ल्ड पकड़ा गया तो उसे अदालत ले जाते वक्त पुलिस कमांडोज के घेरे में एक अजनबी शख्स रॉबर्ट ने इंतहाई करीब से पिस्टल की गोली से उसे हलाक कर दिया और पुलिस ने उसे पकड़ने की बजाय उसे भी वहीं गोलियां मारकर खत्म कर दिया। और इस तरह कैनेडी का कत्ल भी एक ब्लाइंड केस बनकर रह गया। पाकिस्तान जो आजकल मनशियात फरोशों की जन्नत कहलाता है, दुनिया भर के ड्रग बैरन्स और अंडरग्राउंड माफिया पाकिस्तान को अपना सेंटर पॉइंट बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के मनशियात बनाने वालों और मनशियात फरोशों ने भी दुनिया भर में अपना मुनफरिद मकाम बनाया है। अयूब आफरीदी, मलिक सलीम, राना अशरफ, अनवर खटक, मिर्जा इकबाल बेग, इकबाल मेमन, आगा कैसर और कई दूसरे बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल मनशियात फरोश हैं। खुनसा से निहायत खुशगवार माहौल में मुलाकात का इख्तिताम हुआ। उमर और मैंने रात वहीं गुजारी। उमर को अपनी कंसाइनमेंट लेनी थी। दूसरे रोज हम सुबह 8 बजे 2 गाड़ियों और 6 गार्ड्स के हमरा रवाना हुए। अब हमारी मंजिल सनाई गोलक नहीं बल्कि उमर का एक खुफिया अड्डा थी जहां से उसने अपने माल की डिलीवरी देनी थी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें।
साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम मज़ीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।